بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت کے حسین منظر، جنت کی نعمتیں، دنیا کی عورتوں کے حسین نظارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دوست ایک تخت پر جلوہ فروز ہوگا۔ اس تخت کی بلندی 500 سال کے سفر کے برابر ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تخت ہوں گے بلند، بہت اعلیٰ۔ فرمایا تخت یاقوت کا ہوگا، اس کے زمرد کے 2 پر ہوں گے اور تخت پر 70 بچھونے ہوں گے۔ ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا، ظاہری حصہ باریک ہوگا، ریشم کا حصہ موٹا اور 70 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف الٹا دیا جائے تو 40 سال کی مقدار تک بھی نہ پہنچے۔ اس تخت پر ایک عرش ہوگا جو لؤلؤ سے بنا ہوگا، اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ یاسین کے ترجمے میں، جنتی حضرات، ان کی بیویاں سایوں میں ظلال میں بیٹھی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی۔ یہ سایوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں۔ یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیویوں سے بغل گھیرے ہوئے ہوں گے، نہ بیوی اس سے سیر ہو رہی ہوگی، نہ مرد اس سے سیر ہو رہا ہوگا۔ بغل گھیر کر عرصے 40 سال تک کا ہوگا۔ چنانچہ یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی، اس کو پکار کر کہے گی، اے دوست خدا، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ جنتی کہے گا، اے میری محبوبہ، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس کا وہ تخت یا سونے کے 2 پروں والی کرسی اوڑھ کر اسی بیوی کے پاس پہنچ جائے گی۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ پہلی بیوی سے نور کے 1,00,000 حصے زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے بھی 40 سال تک بغل گھیرے ہوئے بیٹھا رہے گا، اس سے تنگ نہیں ہوگا، نہ اکتائے گا۔ جب یہ اس سے سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکر مار رہا ہوگا۔ لشکارے یہ حیران اور بہت پریشان ہو جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتے اس کو جواب دے گا، جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا، اس کے اور فرشتے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ فرشتہ باقی درمیانی فرشتوں کے پاس ہوگا۔ نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی، نہ ہی تجھے تیرے پروردگار نے جھانک کر دیکھا۔ وہ پوچھے گا، پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتے کہیں گے، تیری دنیا کی بیویوں کا، یہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے آپ کی طرف جھانک کر دیکھا ہے اور آپ کے بغل گھیرے ہونے پر مسکرائی ہے۔ یہ جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا اور کہے گا، اے ولی اللہ، کیا ہمارے آپ میں کوئی نصیب نہیں ہے؟ تو وہ مرد پوچھے گا اپنی اس بیوی سے،
کہ اے میری دوست آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی اے اللہ والی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے پاس میں اللہ عز و جل سے ارشاد فرماتے ہیں کوئی جی نہیں جانتا اور کوئی جانتا بھی نہیں ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحت چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ فرمائیں گے اس کا وہ تخت اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب اس سے ملاقات کرے گا تو اس کی آخری بیوی سے نور کے غبار سے 1,00,000 گنا بڑی ہوگی، کیوں نہ کہ اس عورت نے دنیاوی میں روزے بھی رکھے ہوں گے، نماز بھی پڑھی ہوگی، اللہ عز و جل کی عبادت بھی کی ہوگی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیوں نہ کہ وہ تو محسن پیدا ہی ہوئی اس کے لیے ہوگی، اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گھیرے ہوگا، نہ وہ اس سے تھکے گا نہ وہ اس سے سحر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کے پانجیبیں پہن رکھی ہوں گی، جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پانجیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی آواز سنی جائے گی۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی، اس کی تھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھی جائے گی، اس پر نور کے 70 پوشاک ہوں گے۔ اگر اس میں سے کسی ایک اڑانی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دیا جائے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے، کچھ لؤلؤ کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاک مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوگی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی پھلکی ہوگی۔ ان پوشاکوں کی نسوت اتنی زیادہ ہوگی اس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا، اس کی رکعتیں ہڈی گوشت جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستینے پر نور سے یہ لکھا ہوگا الحمدللہ الذی صدقنا وعہدہ، سب تعریفیں اس کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ بات آستانے پر نور سے یہ لکھا ہوگا الحمدللہ عذبنا عنا النار، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا یا انا علیکا یا ربکا بعدل وعلا، اے میرے دوست میں آپ کی ہوں، آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا، یہ عورت یاقوت کی طرح صاف شفاف ہوگی، حسین میں مرجان کی ہوگی، سفیدگی میں محفوظ رکھی ہوئی انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، 50 سال کی عمر میں ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی، اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا، اگر مخلوقات اس کی گفتگو سن لے تو ان سب پر نیک بدبو دیوانہ ہو جائے۔ بدھو بھی جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نورانی حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، ان کی ران کا نور حسین اس کی پنڈلی سے 1,00,000 زیادہ ہوگا، اس کی سرانی کا حصہ نور اس کی رانیوں سے 1,00,000 زیادہ ہوگا، اس کے پیٹ کا حصہ نور اس کے سرانوں اور سر سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اس کے سینے کا حصہ اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 زیادہ گنا ہوگا، اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا،
یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لباب ڈالیں تو یہ سب شیرہ شیرہ ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے نور کو مائندہ کر دے۔ اس پر یاقوت کا ایک تاج ہوگا جس پر دو زمرد جان کا جڑا ہوگا موتی۔ اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض لؤلؤ کی، بعض زعفران جدید کی، بعض مرجان کی، بعض جوہرا، بعض زمرد کے تاج پہنے ہوں گے۔ رنگ رنگ کے موتی ہوں گے جس سے ہر طرح کی خوشبو پھوٹتی ہوگی۔ جنت کی ہر خوشبو ان کے بالوں کے نیچے ہوگی۔ ہر ایک زلف کے دور جوہرا 40 سال کی مسافت کے ہوں گے۔ اس سے چمکتے ہوئے آگے بائیں طرف دائیں طرف ہوں گے۔ اس کی پچھلی طرف 1,50,000 بالوں کی لٹیں گھیری ہوں گی۔ زلفیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح لٹیں سینے پر پڑتی ہوں گی، اس کے سر پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ ان کو کستوری پر گھسیٹتی ہوں گی۔ اس کی دائیں بائیں 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی، ہر زلف ایک نوکرانی کے ہاتھ میں موجود ہوگی جس کو اس نے اٹھا کر رکھا ہوگا۔ اس کی بائیں طرف بھی ایک ہی ہوگی، پھر اس کی پیشت کی طرف 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی، ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی 1 لٹ اٹھا کر رکھی ہوگی۔ اس بیوی کے آگے پیچھے 1,00,000 نوکرانیاں چلتی ہوں گی، ان کے پاس موتیوں کی انگوٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے۔ ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان پر کبھی موت نہ آئے گی، نہ موتی ہوں گے، کوئی اپنی کثرت کی وجہ سے بکھرے ہوں گے۔ یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی حیرت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی، اس سے مصروف ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی، پھر اس سے کہے گی اے خدا کے دوست، آپ رشک اور بڑے سردار ہو۔ اس کے سامنے 1,000 کی طرح چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی۔ اگر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی۔ اس کے بالوں کو سجانے والی اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی، شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی، راکیس کرتے ہوئے چلے گی، اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی، مسکرائے گی۔ جب وہ کسی طرف مائل ہوگی تو اس کی کانیز کے بالوں کے ساتھ گھوم گھوم جائے گی، اس سے کچھ ایسی لٹیں گھیری ہوں گی کہ وہ گھوم جائیں گی، اور دونوں طرف اس کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ گھومے گی تو اس کی سب نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ رہیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ رخ سامنے کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح سے پیدا کیا جائے گا کہ اگر وہ اپنا رخ زبان سامنے کرے تو بھی وہ سامنے رہے، اگر پیشت پھیرے تو وہ بھی اس کا چہرہ سامنے رہے گا، تو اس کا چہرہ اس کے خاوند سے ہٹے گا نہیں اور نہ ہی اس سے غائب ہوگا۔ جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز کے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کے سرانی تخت سے باہر نکل رہی ہوں گے، اس کی زلفیں منڈلا رہی ہوں گی اور لٹک رہی ہوں گی، ان پر کیف منظر حسین کو دیکھ کر ولی اللہ ایسے بے چین بے قرار ہو کر اگر اللہ
تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس طرح اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا، اس کی بینائی نہ کھو جائے۔ یہ اپنے خاوند سے کہیں گی، اے اللہ والی، خوب عیش کرو، جنت میں موت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، بڑھتا جا، وہاں شوق خود آ رہے گا، حوصلہ پیستا ہے، یہاں زبدہ خوشیاں اور نعمتیں بے آلہ اور بہترین رہنے کی جگہ ہے، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔